والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يفلح الساحر حیث اتی۔ سامعین محترم، آج ہم جادو کی حقیقت کے بارے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کریں گے۔ امید واسق ہے کہ آپ کے علم میں بہت سی مفید معلومات کا اضافہ ہوگا اور اگلے پروگرام میں اسی چینل الہدا 2020 امار کے توسط سے ہم بیان کریں گے کہ جادو کیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، خود بھی مستفید ہوں اور دیگر دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں۔ تو جادو کی حقیقت کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی چالاکی کے ساتھ پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں۔ جادو میں شیاطین، ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپکپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے۔ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، یعنی اصل چیز کی بجائے جو شبہ والی چیز ہے اس پر آنکھوں کو دھوکہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی کا کام نمایاں ہو۔ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج یا عقل و تخیل کو متاثر کرتا ہے تو طبی طور پر اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی، یعنی کوئی ڈاکٹر یا حکیم اس کی بیماری کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ اسے کیا بیماری لاحق ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار سحر، جادو کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ ترجمہ: اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ بابل سے مراد بابل شہر ہے جو کہ عراق کی سرزمین پر واقع ہے۔ حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش کہ وہ جان لیتے۔ تو یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے، اور اسے سیکھنے والا کافر ہے۔ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک انستا بنستا گھرانہ جو ہے اس کو اجاڑ دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ نیز جادو بذات خود کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، یعنی جادوگر بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے۔ جس طرح بیماریوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح جادو بھی کسی بیماری یا تکلیف کا ایک سبب ہے، یعنی جادو کی وجہ سے ہی کوئی نہ کوئی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے۔ مثلا اگر کہیں وائرس پھیلا ہو تو سب اس سے متاثر نہیں ہوتے، وہی بیمار ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو۔ اسی طرح جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات جادو سے ہونے والی بیماری، تکلیف اور دیگر مصائب بلندی درجات کا بھی سبب بنتے ہیں۔ نیز اللہ کی یاد سے دوری اور کچھ انسانی کمزوریاں بھی جادو کے اثر انداز ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ مثلا جس طرح مقناطیس صرف لوہے پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح جادو یا لوگوں کے خیالات، نگاہیں، کلمات اور الفاظ بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں عقیدہ کی کمزوری، توکل کی کمی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، جو طہارت سے لاپرواہی، نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں۔ تاہم کبھی نیک اور صالح لوگ اور رسول بھی جادو سے متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کچھ اثر ہوا تھا۔ تو سامعین گرامی، یہ ہے جادو کی حقیقت، اور ہم آئندہ جو بیان ہوگا اس میں بتائیں گے کہ جادو کی اصلیت کیا ہے اور جادو کی اقسام اور وجوہات کون کون سی ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر جادو کی چند علامات، احتیاطی تدابیر اور جادو کا علاج، معالج کی خصوصیات، غیر شرعی طریقہ علاج کے بارے میں اللہ اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم،
رقیہ شریعہ یعنی شرعی دم، جادو کے کچھ دیگر مؤثر علاج اور جادو کے متعلق سوالات اور ان کی جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے پروگرامز کو توجہ سے سن کر مستفید ہوں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو آخر میں ایک بار پھر گزارش کروں گا، الہدایہ چینل 2020 عمار کو آپ سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دینی معلومات کے لیے آپ کے سامنے یہ بہترین ایک چینل ہے جو کہ آپ کو ہر قسم کی معلومات مہیا کر رہا ہے۔ دینی مشکلات، دنیا میں آنے والے یہ وبائیں اور ان کا علاج اس چینل میں بڑی ہی آسان انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ